مجموعی طور پر جو آج حملہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر، ایک تو اس کے اوپر آپ کا موقف لینا چاہوں گا، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے مودی کے اوپر کانگریس کی جانب سے کہ جیسے ہی وہ وہاں سے اسرائیل کا دورہ کر آئے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہی یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو مجموعی طور پر ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اعجاز چوہی صاحب؟ ہاں، بس ایسا ہے کہ جی نیچرلی صورتحال تو تھوڑی تشویشناک ہی ہے، کیونکہ اتنا بڑا میسو اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، جبکہ بات چیت کا بھی سلسلہ چل رہا تھا، اور ایرانی تو نیوکلیئر سائٹس کے اوپر تو راضی تھے بات چیت یعنی آگے پیش رفت کرنے میں، صرف میزائل نہیں تھے، اور ایران کا شاید کانفیڈنس بھی یہ تھا کہ ان کے پاس میزائل کی قوت ہے اور انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے مظاہرہ تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے پوری عرب دنیا میں اس کو ایکسپینڈ کر دیا ایک قسم کا گلف کی ریاستوں میں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قدر بہتر حکمت عملی ہے، کیونکہ اگر وہ اسرائیل کے اوپر ہی فوکس رکھتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ افراتفری بڑھ جاتی تو وہ جنگ روکنے پہ مجبور ہو جاتے، جس طرح 12 روزہ جنگ میں ہوا تھا جون میں۔ تو اب انہوں نے چونکہ یہ دائرہ پھیلا دیا ہے تو بہت سارے عرب ملکوں کی ہمدردیاں بھی اب ان کے ساتھ اس طرح نہیں رہیں جس طرح وہ شاید ان کو توقع ہوگی، تو مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ جو اسرائیل کا دورہ کیا تھا مودی صاحب نے، تو وہ ہم بڑے عرصے سے ہی سن رہے تھے کہ بھئی گٹھ جوڑ ہے ان دونوں کا آپس میں، اور وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ جس طرح ان دونوں نے آپس میں ایک مشرق وسطیٰ کی بالادست یا ہیجمون بننا چاہ رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا ہیجمون بننا چاہ رہا ہے۔ تو یہ اسی ٹوٹتے ہوئے عالمی نظام کا حصہ ہے کہ اب کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی کس طریقے سے آپ اس کے لیے تیاری۔ ہاں، انڈیا میں اس کے یہ ہوگی، کیونکہ انڈیا کی طرف سے ایک بہت بڑی ریورسل ہے، یہ فلسطینینز کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل تو بالکل نہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتا، وہ تو کہتا ہے فلسطینیوں کی ریاست ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مودی سرکار پہ یقیناً دباؤ آئے گا اس بات کا کہ انہوں نے جس طریقے سے ڈچ کر دیا ایک قسم کا فلسطینی کاز کو، تو وہ ان کے اوپر دباؤ تو آئے گا، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ دوبارہ دوستی ہو جائے، تو چنانچہ وہ اب اسرائیل کو استعمال کر رہے ہیں اس دوستی کو بحال کرنے کے لیے۔ جی اچھا اعجاز چوہی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کی جو پالیسی تھی وہ بڑی بیلنس پالیسی ہوا کرتی تھی، لیکن اب جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے، مودی سرکار آئی ہے، تو اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے جو پلڑا ہے اسرائیل کی طرف بھاری کر دیا ہے۔ فلسطین کو انہوں نے بالکل کسی قسم کی کوئی آواز ان کی جانب سے نہیں اٹھائی جاتی۔ غزہ میں اتنا قتل عام ہوا لیکن مودی سرکار بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی دکھائی دی۔ تو اٹ سیلف انڈیا کے اندر بھی اور خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی مودی سرکار پر انگلی اٹھانا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا واضح انڈیکیشن ہے کہ بھارت میں بھی اس چیز کو بہت نیگیٹو لیا جا رہا ہے مودی کی اس پالیسی کو؟ جی لیا جا رہا ہے، لیکن مودی صاحب کی اپنی ایک کانسٹیچوئنسی ہے، اور وہ کانسٹیچوئنسی جو ہے انہوں نے اس کو ہندو گلوری کو ریوائیو کرنا ہے اور ہندتوا والی پالیسی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر اینٹی اسلام ہے، اور اسرائیل بھی اینٹی اسلام ہے۔ تو وہ جب انہوں نے کنیسٹ میں تقریر کرتے وقت اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ ہم ایک کوئی ہیگزاگونل الائنس بنائیں گے جس کے 2 نوڈز ہیں اسرائیل اور بھارت، تو یہ بیسیکلی عالم اسلام پر ایک قسم کی ان کی جنگ ہے جو انہوں نے طاری کی ہے۔ اب اس لیے چونکہ ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی تو ان کو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ وہ تو ہندتوا والے فالوورز ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ تھے بھارت میں جو یہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت ایک سیکولر ریاست ہوگی، ان کو یقیناً بہت پریشانی ہے اس بات کی کہ بھارت کی کیا شکل بنتی جا رہی ہے، جو ایک قسم کا ایک ظالم ملک بنتا چلا جا رہا ہے، ایک ایسا ملک بنتا چلا جا رہا ہے جو اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو صرف اور صرف طاقت کا ساتھ سہارا دے، اس کے اندر تھوڑی بہت تو نیچرلی اپوزیشن ہوگی۔ جی ٹھیک ہے اعجاز چوہی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اور ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد اختر صاحب، آپ سے بھی اس چیز کے اوپر کامنٹ لینا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں بھی یہ سوالات اب اٹھ رہے ہیں
کہ جھکاؤ اسرائیل کی طرف کیوں اتنا زیادہ ہے مودی سرکار کا؟ فلسطین کے لیے کیوں بات نہیں اٹھائی جاتی؟ فلسطین کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ جی نیچرلی یہ آوازیں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، کئی جانب سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں، بٹ ایک چیز یاد رکھیں کہ مودی صاحب نے 17 سال کی عمر میں RSS کو جوائن کیا تھا۔ RSS از دا بگیسٹ فنڈامنٹلسٹ ہندو آرگنائزیشن ان دا ورلڈ۔ اس کے 70 لاکھ ممبر ہیں جو بالکل سولجرز کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ گوڈسے جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا، یہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف بھارت ہندوؤں کے لیے ہے، کرسچنز مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اس مائنڈ سیٹ کا آدمی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انفلوئنس بھی کر لیا ہوا ہے، جب اس مائنڈ سیٹ کا آدمی رائز کرے گا، اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ تعلقات بنائے گا، تو انڈیا میں ایک بہت بڑی ایک سائلنٹ پاپولیشن ہے جو اتنا زیادہ رول ابھی ان دا لاسٹ 15 ایئر پلے نہیں کر سکی تھی، کیونکہ بہت ہی رuthless طریقے سے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایکٹ کر رہی تھی۔ وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے ان کی، جس میں ظاہر ہے سارے تقریباً مسلمان بھی شامل ہیں، وہ اس پالیسی کے بہت خلاف ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہندوتوا کی پالیسی از لائک اے اسکارلیٹ تھریٹ، یہ پھر آہستہ آہستہ انڈیا کو بکھیرنا شروع کر دے گی، کیونکہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے ان لانگر رن۔ اور یہ برملا یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھی کچھ لوگوں سے جو سے بھی کانٹیکٹ ہیں یا تعلق ہے، کیونکہ میں نے وہاں سرو کیا ہوا ہے، تو وہ بڑے پریشان ہیں، وہ لوگ بڑے وہ بیلنسڈ لوگ ہیں، اور ان کا ایک زمانے میں بڑا نام تھا، لیکن آج وہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، کیونکہ ماحول اس قسم کا بن گیا ہے۔ لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اسپیشلی انڈیا جیسے ملک کے لیے تو بالکل بھی سسٹینیبل نہیں ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ کمیونٹیز ہیں، اتنی زیادہ قومیتیں ہیں، اتنی زیادہ ریلیجن ہے، اور اس میں اس طرح کی آئیڈیالوجی لے جانا، دس از ویری ڈینجرس۔ جی اچھا سمیرا، جس طرح ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں کہ اسرائیل، بھارت اور یہ فتنہ الہندوستان افغان طالبان رجیم، یہ ان کا ایک نیکسس سامنے آیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہاں پر حملے کرنے کا سوچا، ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا سوچا گیا، تو اسی وقت میں ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کو انگیج کیا گیا فتنہ الہندوستان یعنی افغان طالبان رجیم کے ساتھ۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک مؤثر توانا آواز جو پاکستان کی ہے، ایران کے ساتھ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا رہا ہے، تو اس کو اس طرف انگیج کر دیا گیا اور اپنے مقاصد یہاں سے پورے کر لیے گئے؟ یہ تو ایک باقاعدہ پالیسی دکھائی دے رہی ہے ہمیں۔ دیکھیں اس کو تو، یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے فواد۔ آپ نے تقریباً 4 روز پہلے آپ نے جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں حافظ نعیم، ان کا آپ نے بیان سنا، وہ اپنے نیشنل ٹی وی طلوع پر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم تو سب ممالک سے بات کرنے کو تیار ہیں جنہیں ہم سے پرابلم ہے۔ اینکر کا کوشچن یہ تھا کہ آپ لوگ اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے نام لیے بغیر اپنا ایک وہ محبت بھرا پیغام بھیج دیا کہ نہیں جن کو ہم سے پرابلمز ہیں وہ ہم سے ڈسکس کریں، ہم انہیں حل کریں گے۔ اور پاکستان کے حوالے سے جتنا وینم ہو سکتا تھا ہی ڈڈ سپٹ اٹ آؤٹ، اور وہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی۔ تو یہ تمام تر جو سلسلہ تھا، ہمارے پاس بہت مصدقہ اطلاعات تھی کہ جب افغان عبوری وزیر خارجہ مولوی متقی جب دلی گئے تھے، تو اطلاعات کے مطابق ان کی وہاں پر اسرائیلی اتھارٹیز سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کو خفیہ رکھا گیا تھا، جن کو ایجنڈا پر نہیں لایا گیا، کیونکہ 7 روز وہاں پر تھے، 7 روز تک۔ کیا آپ نے آج تک سنا ہے کہ کبھی کسی امپورٹنٹ اسٹیٹ آفیشل کا اتنا لمبا دورہ رہا ہو؟ تو 7 دن ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کہیں نانی یا دادی کے گھر ویکیشن کے لیے گئے ہوں اور چھٹیاں منا کر آپ واپس آئیں۔ تو یہ 7 دن they were full of happenings for Afghanistan in India and inactively for Israel as well۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ افغانستان میں اسرائیل مخالف کوئی بیان نہیں آیا، وہ ویسے بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ نے فلسطین کے مظالم کے حوالے سے جب بھی آپ ان سے بات کریں، وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے وہ اس کو ری باؤنس کر کے آپ کی طرف واپس وہ کر دیتے تھے، کسی اور طرف بات لے جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں بہت عرصے سے دیکھی جا رہی تھی۔ کشمیر پر وہ کھل کر بات نہیں کرتے تھے، فلسطین پر نہیں کرتے تھے، تو آپ پتہ نہیں کون سے شریعت کو لا کر نافذ کر رہے ہیں، آپ تو پھر اپنی اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔